السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم معوذات کی فضیلت اور اہمیت کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ سورۃ الاخلاص، فلق اور ناس، ان آخر کی 3 صورتوں کو معوذات کہتے ہیں، اور سورۃ الفلق اور ناس صرف ان 2 صورتوں کو معوذتین کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کے لیے، یعنی اللہ کی حفاظت میں آنے کے لیے، معوذتین سے بہتر کوئی صورتیں نہیں ہیں۔ یہ 2 صورتیں حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ معوذتین ہر مصیبت سے، ہر آفت سے بچاتی ہے، مثلاً طوفان، آندھی، سیلاب، زلزلے، قحط سالی، بیماری، پریشانی، دکھ، درد، ٹینشن، ڈپریشن، نظر بد، یہاں تک کہ جادو، جنات، سایہ اثرات اور برے خیالات، حسد، ہر چیز کے لیے ان 2 صورتوں کی تلاوت میں علاج ملتا ہے، حفاظت ملتی ہے۔ اب ذرا پریکٹیکل لائف کا جائزہ لیں۔ اپنے معاشرے میں نظر بد سے بچنے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں؟ جھاڑو اتار کر، مرچی اتار کر، کالا دھاگا ہاتھ پیر پر باندھ دیتے ہیں، یا کالا ٹیکا لگا کر، تعویذ پہن کر، یہی سب کرتے ہیں نا؟ جان لیجئے ان میں کوئی حفاظت نہیں ہوتی، الٹا ان سب کاموں کے کرنے سے عذاب عظیم ملنے کے امکانات ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایسا کرنا واضح شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی محافظ نہیں ہے، کسی غیر اللہ میں رتی بھر طاقت نہیں ہے، قدرت نہیں ہے حفاظت کرنے کی۔ اللہ کے سوا کسی دوسری شے کو حفاظت کا ذریعہ مان لینا، یہ عقیدہ رکھنا کہ ان چیزوں میں حفاظت ہوتی ہے، یہ صریحاً شرک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ ہاں، کسی بے دین والے کی تاکید ہو سکتی ہے، اور بے دین والے کون ہوتے ہیں؟ وہ جو اپنی دکان چلانے کے لیے بے تکے ٹوٹکے بتاتے ہیں، نسخے بتاتے ہیں، جیسا کہ تم نہ رات کو 2 بجے اٹھ کر سورہ نمبر فلاں کو یا فلاں آیت کو 11,786 بار یا 313 بار پڑھنا شروع کر دو، پھر تمہیں ان سب پریشانیوں سے نجات مل جائے گی، حفاظت ہوگی تمہاری۔ یا پھر ہاتھ میں ایک پڑی یا ڈبیا تھما دیتے ہیں کہ اس کو گھول کر پی جاؤ، یا اس کو گلے میں لٹکا لو، یا کہیں دروازے پر، دہلیز پر ٹنگا دو، تم سیف رہو گے۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان کو یہ سارا کچھ کر کے فائدہ بھی ہوتا نظر آتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ان شرکیہ چیزوں میں ان کا عقیدہ بہت زیادہ پکا ہوتا ہے۔ مشقت اور تکلیف اٹھا کر جو بھی کرنے کو کہا جائے اس کو اختیار کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن آسان طریقہ جو سنت سے ثابت ہے اس کو ماننے میں اعتراض ہوتا ہے۔ یہ دین نہیں ہے، یہ آنکھوں کا دھوکہ ہو سکتا ہے، دل کا فریب ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اگر اس میں کوئی فائدہ ہوتا بھی تو یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے، اللہ کے غضبناک ہونے کی علامت ہے۔ اللہ ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ خود اپنے خلاف ثبوت اکٹھا کر لے، پیش کر دیں، اور اللہ جب عذاب دے تو وہ خود جان جائیں کہ وہ یہی ڈیزرو کرتے ہیں اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں۔ اللہ اپنے بندوں کے گمان کے مطابق ہوتا ہے۔ جب وہ اس پر بھروسہ، امید اور اعتماد چھوڑ کر دوسرے سے امید لگا بیٹھتے ہیں تو اللہ بھی انہیں چھوڑ کر ان کے نظر و نیاز کو پورا کر کے انہیں غیر اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، ان کے نظروں پر پردہ ڈال دیتا ہے، اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے معبود سے ان کو فائدہ ہی ہو رہا ہے۔ تعویذ پلیتنوں کو نفع بخش سمجھنے لگتے ہیں اور اپنے شرک پر اڑ جاتے ہیں۔ لیکن جب بندہ صرف اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کو تھوڑا سا شروع میں آزما کر دیکھتا ہے کہ یہ میرا بندہ کتنا سچا ہے اپنے دعوے میں، اپنے ایمان کے دعوے میں اور اپنے توکل میں۔ لیکن مشکلات کے باوجود جب بندہ ڈٹ جاتا ہے کہ اللہ ہی حفاظت کرے گا، اللہ ہی میرا محافظ ہے،
تو اللہ میرے لیے کافی ہے، پھر مدد پہنچتی ہے اللہ کی طرف سے، اور ایسی تائید کرتا ہے اللہ کہ فرشتوں کو نازل کر دیتا ہے اپنی حفاظت کرنے کے لیے۔ اور یہ ثابت ہے قرآن و سنت اور حدیثوں میں کہ فرشتوں کے ذریعے اللہ مدد کرتا ہے۔ آپ اسلام کی جنگوں کے بارے میں پڑھ کر دیکھیں، ہر جنگ میں فرشتوں کا نزول ہوا تھا مسلمانوں کی تائید کے لیے۔ پھر جو آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں تو پھر اس کے لیے کیا ہے، محافظ فرشتہ حاضر ہوتا ہے رات بھر۔ اور گھر سے نکلنے کی دعا دیکھیں، وہ جب پڑھتے ہیں تو پھر فرشتہ ان کی حفاظت کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو کرنے کا کام کیا ہے؟ ان سب چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے، دور رہنا چاہیے جو شرک کے کام ہے، اور توبہ کر کے، استغفار کر کے صحیح طریقے کو اختیار کر لینا چاہیے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ تو جب بھی پریشانی ہو، چاہے وہ جسمانی، ذہنی، روحانی بیماری ہو، یا تیز بخار ہو، کوئی زہریلا جانور کاٹ دے، خوف اور ڈر ہو، یا نقصان اور تکلیف دینے والی کوئی چیز لاحق ہو جائے، تو معوذتین پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لینا چاہیے، اور بچوں پر بھی دم کرنا چاہیے۔ دم کیسے کریں گے؟ 3 دفعہ ان صورتوں کو یعنی اخلاص، فلق اور ناس کو اپنے ہتھیلیوں پر پڑھ کر پھونک دینا چاہیے، اور تھوڑا سا تھوکنے کے جیسا نا، تھوڑا سا اس کے اوپر اسپٹ ہوگا۔ پھر اپنی ہتھیلیوں کو اپنے پورے چہرے پر، سر اور جسم پر پھیر دیں، دم کر کے مل لینا چاہیے۔ اگر بیماری نہ بھی ہو تو حفاظت کے لیے یہ عمل ہر رات کو سونے سے پہلے کر کے سونا سنت سے ثابت ہے۔ اور جب بھی پڑھیں پورے ایمان، یقین اور اس عقیدے کے ساتھ پڑھیں کہ ہر چیز اللہ کے قبض قدرت میں ہے، اور اللہ ہی مشکل کشا ہے، کسی دوسرے میں تکلیف کو ہٹانے، دور کرنے کی بالکل بھی کوئی طاقت نہیں۔ معوذات یعنی آخر کی ان 3 صورتوں کو کب کب پڑھنے کا حکم ہے حدیث میں؟ پہلا پوائنٹ، صبح شام کے اذکار اور دعاؤں میں روایات ملتی ہیں کہ ان 3 صورتوں کو یعنی سورہ الاخلاص، فلق اور ناس کو 3 بار پڑھنا چاہیے، صبح کو 3 بار اور شام میں 3 بار۔ صبح کا وقت کون سا ہوگا؟ پھر فجر کے بعد کا وقت ہے، طلوع الشمس سے پہلے، ٹھیک ہے؟ فجر کا وقت جب اذان ہو جائے فجر کی، یا فجر کا ٹائم شروع ہو جائے، اور پھر طلوع الشمس سے پہلے یعنی سورج کے جب اجالا ہو جاتا ہے نا، تو پھر اس سے پہلے آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے۔ پھر شام کو عصر اور مغرب کے بیچ 3 بار پڑھ لینا چاہیے۔ پھر دوسرا پوائنٹ، سونے سے پہلے 3 بار اپنی ہتھیلیوں پر پڑھ کر پھونک لیں، اپنی ہتھیلیوں کو اپنے جسم پر پھیر کر مل کر دم کر لینا چاہیے۔ تو یہ رات کو سونے سے پہلے 3 بار اس کو پڑھنا ہے، ہر صورت کو 3 دفعہ، جیسے دم کا بتایا تھا نا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ پھونک لینا چاہیے، ہتھیلیوں پر پڑھ کر پھونکیں اور پھر اپنے جسم پر مل لیں۔ تیسرا پوائنٹ، بیماری اگر ہو، بخار، بدن درد، جادو یا جنات، سایہ اثر، جو کچھ بھی ہے، یا نظر بد کا اندیشہ ہو، تو اس حال میں بھی تینوں سورے 3 بار اپنی ہتھیلیوں پر پڑھ کر پھونک لیں، اور اپنے بدن پر ہاتھ پھیر کر دم کر لیں۔ اپنے بچوں کے لیے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، اور یہ سنت سے ثابت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت کے دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید تکلیف رہتی تھی تو آپ ایسا ہی کرتے تھے، اور جب کمزوری بہت زیادہ لاحق ہو گئی، بڑھ گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کو سے کہتے کہ آپ مجھ پر دم کر دینا، تو عائشہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیوں پر پڑھ کر پھر انہی کے ہاتھوں سے وہ پورا جسم، انہی کے ہتھیلیوں کو پورے جسم پر دم کر دیتی تھی۔ چوتھا پوائنٹ، ہر فرض نماز کے بعد سورۃ الاخلاص، فلق اور ناس پڑھنے کی تاکید کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نماز جیسے ختم ہوتی ہے تو پھر استغفر اللہ استغفر اللہ، وہ والی دعائیں، پھر آیت الکرسی، پھر آخر میں 1 دفعہ، یہ تو 1 دفعہ ہے پڑھنے کا، 1 بار سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد تسبیحات ہیں جو سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر 33 مرتبہ، اور پھر آخر میں اس کو سیل کرتے ہیں لا الہ الا اللہ سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چوتھا پوائنٹ ہے کہ ہر نماز کے بعد بھی اس کو پڑھنا چاہیے، لیکن یہ 1 دفعہ کا ملتا ہے۔ پچھلے جو 3 پوائنٹس تھے اس میں 3 دفعہ پڑھنے کی روایات ہیں، لیکن اس میں 1 ہی بار ہر نماز کے بعد، 5 نماز کے بعد 1 دفعہ اس کو پڑھ لینا ہے۔
تو یہ تھی فضیلت اور اہمیت معوذات کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نازل ہونے سے پہلے کئی دعائیں پڑھتے حفاظت والی، لیکن جب یہ 3 سوریں نازل ہو گئی تو دوسری ہر دعا کو چھوڑ کر انہی 3 صورتوں کو پڑھا کرتے، اور صحابہ کو بھی اس کی تلقین بہت زیادہ فرماتے۔ تو ہمیں بھی اس کو اپنا معمول بنا لینا چاہیے اور اس کو پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس سے زیادہ بہتر کوئی چیز نہیں ہے حفاظت کے لیے۔ تو یہ تھی آج کا لیسن یہاں تک ختم ہوتا ہے۔ اگلی کلاس میں سورۃ الفلق اور ناس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بآیاتی وذکر الحکیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔